السلام علیکم ناظرین، نیوز ویز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاطف احمد۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ سری لنکا میں جو ہے وہ اسٹیٹ آف ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، کرفیو لگا ہوا ہے وہاں پہ، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پرتشدد احتجاج کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ لوگ جو ہے وہ احتجاج ختم کرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، کیونکہ اکنامک کرائسس بے انتہا بڑھ چکی ہے وہاں پہ، اشیاء خوردونوش کی بھی قلت پیدا ہو چکی ہے وہاں پہ۔ Troops armed with orders to shoot those indulging in violence are patrolling Sri Lanka's capital Colombo today. Since last month, the country has been rocked by demonstrations over soaring prices, power cuts and a lack of medicines. At least 8 people have died in the violence, 200 have been injured. And people are suffering, and the people are living with 1 meal per day. Can you imagine? Can you imagine? I'm so sorry to say this. جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں، مظاہرین، ان کا موقف یہ ہے کہ گوٹابایا راجپکش بھی جو ہے وہ ریزائن دیں۔ اصل میں مہندرا راجپکش جو پرائم منسٹر تھے سری لنکا کے، مہندرا راجپکش، انہوں نے ریزائن دے دیا، اور ان کے ساتھ جو بڑی منسٹریز تھیں، فائنانس منسٹر، ایجوکیشن منسٹر، ان لوگوں نے بھی ریزائن دے دیا۔ ان سمیت جو ہے 26 منسٹرز نے ریزائن دے دیا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ویسے ناظرین پریزیڈنٹ کے جو اختیارات ہیں وہ اتنے نہیں ہوتے ہیں، لیکن سری لنکا میں جو پریزیڈنٹ کے بھی اتنے ہی اختیارات ہیں، اگر کمپیئر کیا جائے پرائم منسٹر کے اختیارات سے، تو اتنے ہی اختیارات پریزیڈنٹ کے بھی ہیں سری لنکا میں، جبکہ پاکستان میں، انڈیا میں اور دیگر کنٹریز میں ایسا نہیں ہے۔ پریزیڈنٹ جو ہے وہ گوٹابایا راجپکش وہ ریزائن دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ جو پرائم منسٹر مہندرا راجپکش ہیں وہ ان کے سگے بھائی ہیں۔ مطلب جو خاندانی ایک سسٹم ہے وہ چلا آ رہا ہے، بہت سارے جو بڑی بڑی منسٹریز میں ان کے بیٹے اور ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ جو ابھی پریزیڈنٹ ہیں مظاہرین کا موقف یہ ہے کہ گوٹابایا راجپکش بھی جو ہے وہ ریزائن دیں، اور یہاں تک کہ کنڈیشن اتنی بدترین ہو چکی ہے کہ اشیاء خوردونوش کی بھی جو ہے وہ قلت پیدا ہو چکی ہے سری لنکا کے اندر۔ کرائم کا ریشو بہت زیادہ بڑھ چکا ہے سری لنکا میں، اور بہت بدترین مطلب بیان نہیں کیا جا سکتا کہ جو سچویشن وہاں پہ پیدا ہو چکی ہے، لوگ بھوک سے بھی مر رہے ہیں، اتنی بدترین سچویشن ہے سری لنکا میں۔ اصل میں تھوڑا سا میں آپ کو یہ بریف کرتا چلوں کہ جو سری لنکا کی جو پروڈکشن نہ ہونے کے برابر تھی، سری لنکا کا جو ریونیو جنریٹ ہوتا تھا وہ سیاحت سے ہوتا تھا، سیاحت پہ لوگ آتے تھے تو ایک اچھا ریونیو جنریٹ ہو جاتا تھا، تو لیکن جب سے کرونا وائرس کی وبا آئی تھی، اس کے بعد کرونا وائرس نے بہت نقصان پہنچایا سری لنکا میں، اور سیاحت ختم ہو گئی، جبکہ سری لنکا جو ہے وہ پتی اور چاول کی جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپورٹ پوری دنیا میں کرتا تھا۔ سری لنکا کی چائے کی پتی تو مشہور تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے اور مینجمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو سری لنکا کو یہ نوبت آ گئی تھی کہ وہ یہ چیزیں بھی جو ہے وہ امپورٹ کرنے پہ مجبور ہو گیا تھا، ہونے کے برابر تھی، اور تمام امپورٹ ہو رہے تھے، اور امپورٹ جو پوری دنیا میں ہوتی ہے وہ ڈالر پہ ہوتی ہے، اور ڈالر سری لنکا کے پاس نہ ہونے کے برابر ہے۔ رشیا سے جہاز آیا تو سری لنکا کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو پھر وہ جہاز جو ہے وہ انڈیا چلا گیا۔ تو جب سے یہ بدترین سچویشن ان کی سچویشن پیدا ہو گئی تھی اور اب تک کہ یہ سچویشن چل رہی ہے، انہوں نے اپنے جو تمام ذرائع آمدن تھے اس کو امپورٹ کرنے میں وہ ضائع کر دیا۔ کوئی مینجمنٹ نہیں بنایا، کوئی ایسا پلانس نہیں بنائے جس سے وہ کوئی ایسی حکومتی وہ ایسی آرگنائزیشن نہیں بنائی جس سے پراپر ایک اچھا ریونیو جنریٹ ہوتا، وہ تمام چیزیں وہ امپورٹ کرتا تھا۔ اگر ہم کمپیئر کریں پاکستان کی اکنامک کرائسس کو سری لنکا سے، تو بالکل ایسے ہی حال ہے جیسا شروع میں ایک کرائسس کے شروع میں جو سری لنکا کا حال تھا، ویسے ہی ابھی پاکستان کا حال ہے۔ پاکستان بدترین کرائسس کی طرف بڑھتا چلے جا رہا ہے۔ ایون یہ کہ آج جو ہے وہ ڈالر جو ہے وہ 200 سے کراس کر چکا ہے، 205 210 پہ کلوز ہو رہا ہے۔ آج کی یہ رپورٹ ہے کہ مہنگائی صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے، کہ یہ اب ایک کرونا کی وجہ سے دنیا کے اندر جو سپلائی شارٹیجز ہوئی، یہ اب اس کی لہر آئی ہوئی ہے، اور اس میں پاکستان اکیلا نہیں ہے ملوث۔ Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. Against Hajj
دھرے کے دھرے رہ گئے. عوام پر قرضوں کا بوجھ 1700 ارب روپے سے زیادہ ہو گیا. ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 22 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئے. بحرانوں میں گھرے ملک کو معاشی بحران نے آ لیا. معاشی ماہرین سر پکڑ کر بیٹھ گئے. در بگڑی، ملک کی معیشت کی کشتی ڈگمگانے لگی. امریکی ڈالر کی مسلسل اڑان جاری، تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. روز بھی اونچی اڑان. امریکی ڈالر ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر. انٹر بینک میں ڈالر 200 روپے سے تجاوز کر گیا. اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر 201 روپے 50 پیسے سے 205 روپے کے درمیان فروخت ہو رہا ہے. 11 اپریل سے اب تک انٹر بینک میں ڈالر 16 روپے 75 پیسے مہنگا ہو چکا ہے. ماہرین کا The Pakistan rupee continued its month-long run of devaluation. The currency has now hit a new record low of rupees 200 per dollar. To do so, Shehbaz Sharif will have to take strict measures, including a hike in fuel and other prices and removing subsidies, though the measures may bring temporary relief for the economy. The PMLN will take a hit from people with anger and frustration directed towards them. کرائسس بھی شدید پیدا ہو چکا ہے. پولیٹیکل بحران پیدا ہو چکا ہے پاکستان کے اندر, اور اتنی جو چیزیں جو ہیں وہ مہنگائی کی طرف بڑھ رہی ہیں. پاکستان کی جو سچویشن ہے وہ بدترین ہوتے جا رہی ہے, اور جو بے روزگاری ہے وہ بھی دن بہ دن بڑھتے جا رہی ہے. بے روزگاری لوگ ویسے ہی کرونا کے بعد سے جو ہے, کرونا کے ٹائم جو ہے لاکھوں لوگ جو ہے لاکھوں مزدور بے روزگار ہوئے تھے, اور اس کے بعد اب بھی جو کنڈیشن یہ ہے کہ مہنگائی کا ریشو جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتے جا رہا ہے. جب بھی آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو اس کی ریٹ بڑھے ہوئے ہوتے ہیں. جو ایک بہت بڑا وہ طبقہ ہے جو جاب کرتے ہیں, جو ڈیلی ویجز پہ پیسے لیتے ہیں, ان کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا ہے. بہت زیادہ مشکل ہے ان کے لیے. ایون یہ کہ جو صورتحال ہے کہ لوگ اشیاء خوردنوش کو بھی خریدنے کے اب قابل نہیں رہے, جو مہنگائی اس تیزی سے بڑھ رہی ہے. جبکہ جو لوگوں کی سیلری کا ریشو ہے وہ ایئر میں سال میں ایک دفعہ بڑھتا ہے, جبکہ جو مہنگائی کا ریشو ہے وہ دن بہ دن بڑھتے جا رہا ہے. ہر مہینے ریٹ چینج ہوتے ہیں. جب بھی آپ کوئی اشیاء خوردنوش لینے جاتے ہیں تو اس کے ریٹ چینج ہو رہے ہیں ہر مہینے, وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جب ڈالر مہنگا ہوا ہے, ابھی ڈالر جیسے 200 روپے کا ہو گیا ہے, تو اب پیٹرول بھی مہنگا ہوگا. یہ کسی طریقے سے پیٹرول کو کنٹرول کر رہے ہیں, لیکن کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن آج نہیں, 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد پیٹرول مہنگا کریں گے. یہ پیٹرول مہنگا ہونا ہے. پیٹرول مہنگا ہوگا تو اور بھی چیزیں جو ہے اشیاء خوردنوش کی جو چیزیں ہیں اور روزمرہ کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ان کے بھی ریٹ بہت تیزی سے انکریز ہوں گے. تو اللہ ہی پاکستان کے حال پہ رحم کرے, اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کرائسس سے, پولیٹیکل کرائسس سے اور اکنامیکل کرائسس سے پاکستان کو جلد از جلد نکال لے گا. آمین. اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اللہ حافظ.